اب جب میں یہاں پر آ گئی ہوں تو کبھی کبھی نا پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ کاش مجھے پہلے ہی یہ ساری چیزیں مل جاتی، یہ ساری دعا مل جاتی، یہ سارا ذریعہ مل جاتا، استغفر اللہ مل جاتا۔ اتنا پاورفل وظیفہ ہے جس سے میں نے اپنی لائف میں بہت کچھ حاصل کیا ہے، بہت کچھ، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شیئر نہیں کر سکتے، لیکن اگر میں کر سکتی تو ضرور میں آپ سے کرتی۔ اس لیے میں کہتی ہوں پورے یقین کے ساتھ نا استغفر اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لی۔ ہماری زندگی میں کتنے سارے مسئلے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے کام بگڑتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں، کئی بار ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں۔ اس وقت نا ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سہارا ایک مضبوط سہارا بنتا ہے آپ کا استغفر اللہ۔ استغفر اللہ میں یہ کہتی ہوں کہ بہت پاورفل وظیفہ ہے، صرف اس لیے نہیں کہ استغفر اللہ اتنا زیادہ پاورفل ہے، اس کا مطلب اتنا اچھا ہے، بلکہ اس لیے سب سے زیادہ اچھا ہے وہ، اور سب سے زیادہ جو ہے پاورفل لگتا ہے کیونکہ اس کو نا ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی۔ کیونکہ ابھی کے ٹائم پہ بہت ساری عورتیں جو قرآن شریف نہیں پڑھ رکھی ہیں، اگر انہیں ہم کوئی وظیفہ بتاتے ہیں، جیسے درود شریف کا وظیفہ اگر انہیں بتا دیں ہم، تو وہ نہ پڑھنے میں پھر سوچتی ہیں کہ کیسے پڑھوں، کس طرح سے یاد کروں، اور یاد کر بھی لیتی ہیں تو مسٹیک، غلطیاں ہوتی رہتی ہے۔ اور قرآن شریف میں تو ہر کسی کو پتہ ہے زبر زیر پیش ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تب اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ لیکن استغفر اللہ ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی لیڈی بہت زیادہ ایج میں بھی ہے نا، اگر وہ مجھ سے یہ پوچھتی ہیں کہ میں کیا کروں، کیسے اپنی زندگی میں سکون لاؤں، اپنے شوہر کے رزق میں کیسے برکت لاؤں، چاہتی ہوں بہت کچھ کرنا لیکن نہیں کر پاتی ہوں، تو استغفر اللہ ان کے لیے بھی ہے، جو کہ وہ آسانی سے استغفر اللہ اپنی لائف میں جو ہے شامل کر سکتی ہیں، اور اپنی زندگی سے جو بے برکتی، غربت، نحوست، بری بلائیں، جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں، ان سب سے آپ کو جو ہے بہت آسانی سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو ایک بہت پاورفل وظیفہ مجھے اس لیے بھی لگتا ہے کہ وہ سب کے لیے ہے، مطلب ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز میں یہاں پہ شیئر کرتی چلوں کہ اگر کوئی قرآن نہیں پڑھا ہے تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جب تک زندگی ہے تب تک اس کو پڑھ لے، کیونکہ ہمیں نا قرآن پڑھا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھو قرآن پڑھنے کے نا بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی لیے آپ اپنی عمر کو مت دیکھیے، آپ کون سی اسٹیج میں، آپ نا کوشش کریے کہ اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھی نا تو قرآن اور نماز دو چیزیں تو آپ اپنی لائف میں سیکھ لیجیے۔ آج کی ویڈیو میں بنا رہی ہوں اپنی اس آڈینس کے لیے جو کہ میری یوٹیوب پہ بھی ہیں، اور ان کے سوال یہ ہیں کہ ہم استغفر اللہ کا وظیفہ کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور میری اس آڈینس کے لیے بھی جو کہ انسٹاگرام پہ اب میں ویڈیوز ڈال رہی ہوں تو وہاں زیادہ کامنٹ آتے ہیں کہ سسٹر ہم تو کافی ٹائم سے کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج کی اس ویڈیو میں 21 دن کا پاورفل استغفر اللہ کا وظیفہ پورا شیئر کر دوں آپ کو، پورا سیم کس طرح سے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، کون سا ٹائم فکس کرنا ہے۔ یہ سارے سوال بہت زیادہ آ رہے تھے یوٹیوب انسٹاگرام سے کہ کس طرح سے پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں کہ نہیں کریں، یا درود شریف سے شروع کریں، کیسے کریں، یہ سارے کنفیوژن بہت سارے آپ کے من میں۔ استغفر اللہ کا 21 دن کا پاورفل وظیفہ جو میں ابھی شیئر کروں گی آپ سے، اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہتی ہوں، جو بھی میری بہنیں ایسی ہیں جو یوٹیوب کے لیے بھی وظیفہ کافی ٹائم سے کر رہی ہیں، یا پھر کسی بھی سکسیس کے لیے وظیفہ کر رہی ہیں استغفر اللہ کا، لیکن ان کو رزلٹ نہیں مل رہا ہے، تو میں ایک چیز آپ سے صاف صاف کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ کوئی چیز اللہ سے مانگتے ہیں تو کبھی کبھی چیزیں بہت جلدی مل جاتی ہے، بہت جلدی مل جاتی ہے، کبھی کبھی وہ چیز بہت جلدی نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی وقت لگتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت پڑھتے رہتے ہیں، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ سال ختم ہو جاتا ہے لیکن وہ دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس ٹائم پہ بھی مطلب یہ تینوں وقت پہ، جب دعا قبول ہو گئی تو بھی، اور دعا قبول ہونے میں وقت لگا تو بھی، اور وقت نکل گیا لیکن دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو بھی، ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، اور ایک چیز آپ کو رکھنی ہوتی ہے اپنے اندر، وہ ہے توکل، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز میں نے اللہ سے مانگا، اگر اللہ نے وہ مجھے نہیں دیا ہے تو بے شک اللہ اس سے بہتر مجھے دینے والا ہے، اور بے شک اللہ مجھے اس سے بہتر ضرور دے گا۔ اس چیز کے اوپر نا آپ کو پورے دل سے یقین ہونا چاہیے، تبھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھو میں تو یہ کہ سوچتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل سے کہا نا کہ مطلب مجھے یہ چیز چاہیے اللہ، تو اللہ پہ آپ کو یقین ہے تو وہ چیز مل جاتا ہے، اور جب کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہاں پر صرف کمی آپ کے توکل، آپ کے یقین کی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا یقین اور توکل کمزور ہے، تبھی آپ مجھ سے بھی آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اگر آپ کا یقین ہوتا نا تو آپ مجھ سے بھی یہ چیز شیئر نہیں کرتے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، آپ اللہ سے کہتے کہ اللہ تو نے جو میں نے مانگا وہ تو نے دیا تو بھی بہتر، اگر نہیں دیا تو بے شک تو بہتر کرنے والا، بہتر دینے والا، تو مجھے اس سے اچھا بہتر عطا کرنے والا ہے، بے شک اس بات پہ آپ کو دل سے یقین ہونا چاہیے۔ جس دن آپ کو یقین ہو گیا تو سمجھ لیں اس دن آپ کی ہر دعا
قبول ہو جائے گی۔ اب دیکھو میری لائف یا آپ کی لائف یا کسی کی بھی لائف، ہر کسی کی لائف میں کوئی نہ کوئی اسٹرگل چل رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جب اللہ پہ آپ کو یقین ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے یا اللہ آپ کی دعا سنتا ہے تو آپ کی زندگی کے سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے۔ مسئلے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں، ہم سے آگے جو ہمارے نبی تھے، اتنے سارے صحابہ تھے، ان کی باتیں تو ڈائریکٹ سنی جاتی تھی، تو کیا ان کی زندگی میں تکلیف پریشانی نہیں تھی، آزمائش نہیں تھی نا؟ کیونکہ زندگی کا نظام اللہ کو ایسے ہی چلانا ہے، اس دنیا کو ایسے ہی چلانا ہے، آپ سے عبادت اللہ کو ایسے ہی لینا ہے کہ آپ کو پریشانی میں ڈالے گا اور پھر آپ سے عبادت بھی لے گا۔ تو آپ کو نا اپنی پریشانی میں، اپنی آزمائش پہ کھڑا اترنا ہے، یہ نہیں کہ ہار جانا ہے، ٹوٹ جانا ہے، بکھر جانا ہے اور پھر شکوے شکایت کرنی ہے اور کفر کی باتیں کرنی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی ہیں۔ تو جو بھی میں چیزیں بتاتی ہوں نا، چاہے کوئی وظیفہ بتا رہی ہوں یا پھر کوئی بھی چیز شیئر کر رہی ہوں آپ سے، یا اللہ تعالیٰ کے توکل کے اوپر بات کر رہی ہوں، تو اس کا بالکل مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے مسئلے ہی ختم۔ بس آپ نا اب سوچو گے کہ یہ جو پوائنٹ آ گیا ہے میری لائف میں، یہ سکون کا ہے۔ سکون کا پوائنٹ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جس دن موت ہو جائے گی نا، اس دن سکون کا پوائنٹ قبر ہوگا۔ اس سے پہلے سکون کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کوئی سا ایسا مڈل پوائنٹ نہیں آنے والا ہے جہاں پہ اینڈ ہوگی۔ اینڈ جب زندگی ہو جائے گی تبھی سکون مل جائے گا، اور پھر دنیا میں اتنا سکون نہیں ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو، اپنے دل کو اور اپنی عبادت کو کمزور مت کریے کہ میری عبادت سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت کچھ ہوتا ہے، صرف اپنا رشتہ اپنے اللہ سے بہتر کریے، کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں ویسے بھی کوئی کسی سے خوش نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اپنے بارے میں سوچیے اور اپنی عبادت کے بارے میں، اپنی دعاؤں کے بارے میں۔ تو چلیے آ جاتے ہیں استغفار کے پاورفل وظیفے کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز، 21 دن کا آپ نیت بھی کر سکتے ہیں، اور جس چیز کے لیے آپ پڑھنا چاہیں نا، اس چیز کے لیے پڑھ بھی سکتی ہیں۔ جیسے آپ کسی بھی سکسیس کے لیے یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، یا پھر آپ مونیٹائز کرانا چاہتے چینل، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا سپنا ہے، اس چیز کی نیت کر کے آپ 21 دن تک یہ نیت کر سکتی ہیں کہ میں 21 دن تک یہ استغفر اللہ کا وظیفہ کروں گی۔ اور روز ڈیلی آپ کو فکس کرنا ہوگا، یعنی کہ آپ اپنی سہولیت کے حساب سے 500 یا 1000 یا 1500 2000 جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ فکس کر لیجئے گا کہ میں روز ڈیلی 500 پڑھوں گی 21 دن تک، یا 1000 پڑھوں گی 21 دن تک، یا 2000 پڑھوں گی۔ اس طرح سے آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتی ہیں۔ اور ہر نماز کے بعد آپ جو ہے چاہے تو ایک ہی بار میں 500 پورا کر دیں، یا ایک ہی بار میں 1000 کر دیں، یا ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا پڑھ کے پورا کر دیں۔ مطلب ایک دن میں کوانٹٹی پوری کرنی ہوگی جو بھی آپ نے نیت کری ہوگی، 1000 کی، 2000 کی، 3000 کی، جتنا بھی آپ نے کیا ہوگا۔ تو یہ سیم آپ کو جو ہے نا 21 دن تک کرنا ہے۔ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے نا، اس سے لے کر کے لاسٹ تک، یعنی کہ 21 دن تک، اس کے بیچ میں 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں، بیچ میں کبھی بھی آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اور جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو 2 سے 3 دن میں اس کا رزلٹ دکھنے لگتا ہے پہلے، مطلب کہ دعا اچانک سے نہیں ایک دم قبول ہوتی ہے، رزلٹ دکھتا ہے، یعنی کہ کچھ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، کچھ امپرومنٹ نظر آتا ہے آپ کو۔ تو پھر دھیرے دھیرے جو ہے، پھر جیسے جیسے پورا آپ کا وقت آتا ہے نا نزدیک، ویسے ویسے جو ہے آپ کی جو دعائیں ہوتی ہیں، جو جس چیز کے لیے کر رہے ہیں، وہ بالکل پوری طرح سے قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہی کہتی ہوں ہمیشہ کہ استغفر اللہ جب آپ کی ایک دعا قبول کر سکتا ہے تو آپ اپنی زندگی میں سے شامل کر لیں گے تو یہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کم سے کم روز ڈیلی 100 بار تو ہر کوئی، مطلب یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ ایک دن میں 100 بار تو انسان کو پڑھنا ہی چاہیے، تو 100 بار تو آپ اپنی لائف میں شامل کر ہی لیں، اور اس سے زیادہ بھی عورتیں پڑھ سکتی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفر اللہ پڑھتے رہو تو بہت بار ہو جاتا ہے، کاؤنٹنگ نہ بھی کرو تو میرے خیال سے 500 1000 ہو ہی جاتے ہوں گے، تو اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں عورتیں اگر چاہیں پڑھنا تو۔ اس سے بہت زیادہ پازیٹیوٹی آتی ہے، آپ کی جو انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن سب ختم ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن ختم ہو جاتا ہے، مطلب دل میں بہت سکون آتا ہے، لائف ایک دم چینج ہو جاتی ہے۔ تو بس یہ جو 21 دن کا پاورفل وظیفہ میں نے بتایا ہے، اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریے۔ جس دن آپ نے اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا نا، اس دن سے یوں سمجھ لیں آپ کا جو توکل ہے نا، اگر اللہ کے اوپر نہیں ہے، یقین نہیں ہے، آپ بار بار مایوس ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دکھ ہوتا ہے اور دل ٹوٹنے لگتا ہے، اکیلا فیل کرتے ہیں نا، تو پھر دیکھیے گا جب اسے شامل کر لیں گے نا اپنی لائف میں، تو آپ کا جو توکل، یقین نا بہت زیادہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ مطلب کوئی ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے نا، بس یہ بات صرف یاد رہ جاتی ہے کہ اللہ تو ہے نا، اللہ ہے تو مطلب سب ہے، پھر وہ سب کر سکتا ہے، ہر چیز دے سکتا ہے، ہر انسان کو بدل سکتا ہے، ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، اللہ ہے تو اس لیے نا توکل ایسا ہونا چاہیے۔ تو ایسا توکل لانا ہے تو ضرور استغفار کریے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اللہ سے، اور بہت ساری دعائیں کریے اپنے لیے، میرے لیے بھی، اور سب کے لیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں، اتنا ہی، جلدی ملتی ہوں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔